یکم ذی الحج سے لے کر 9 ذی الحج تک پاورفل ذکر، عبادت اور خاص نوافل آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، جس کے پڑھتے ہی انشاءاللہ بفضل خدا رزق، دولت، خوشحالیاں آپ کا مقدر اور نصیب بن جائیں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ذی الحج کے پہلے 10 دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک سال کے سب سے بہترین اور بابرکت دن ہیں۔ ان دنوں میں کی جانے والی عبادت، روزے اور اذکار نصیب کو بدلنے، گناہوں کی معافی اور دعاؤں کی قبولیت کے لیے بہت ہی مجرب اور طاقتور ہیں۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، ان مبارک دنوں میں روزانہ رب تعالیٰ کا خاص ذکر پاک کریں، کیونکہ یہ عطاؤں کے دن ہے، یہ مانگنے کے دن ہے، اللہ سے باتیں منوانے کے دن ہے اور اللہ سے خزانے لینے کے دن ہے۔ آج میں آپ کے ساتھ یکم ذی الحج سے لے کر 9 ذی الحج کے نوافل اور طریقہ کار شیئر کروں گی، جس کے پڑھتے ہی انشاءاللہ بفضل خدا رب تعالیٰ آپ کے نصیب اور مقدر کو روشن کر دے گا۔ آج کا عمل، آج کا ذکر پاک، آج کے نوافل سننے سے پہلے میری آپ سب سے دلی گزارش ہے، جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری تمام ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ جزاک اللہ۔ رب تعالیٰ کا ذکر ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور نیک اعمال شیئر کرتے ہیں۔ آپ سب سے گزارش ہے ہمیں اپریشیٹ کیا کریں اور لائک کامنٹ ضرور کیا کریں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں آج کے اس بابرکت عمل کی۔ کون سے ایسے نوافل ہیں جنہیں پڑھتے ہی رب تعالیٰ آپ کے مقدر کو بدل دے گا؟ آج آپ نے نماز ظہر یا نماز مغرب ادا کرنے کے فوراً بعد یہ نفل پڑھ لینے ہیں۔ اگر نماز ظہر اور مغرب کے بعد یہ نفل نہ پڑھ سکیں تو روزانہ رات سونے سے پہلے، یعنی نماز عشاء کے فوراً بعد یا تہجد کے وقت آپ یہ نفل ادا کر سکتے ہیں۔ ان نوافلوں کی تعداد آپ 2 نفل پڑھ سکتے ہیں، آپ 4 نفل پڑھ سکتے ہیں، 8 یا 12 نفل بھی پڑھ سکتے ہیں، اور یہ نوافل آپ نے 2 کر کے ادا کرنے ہیں۔ نفل آپ نے خالص اللہ کی رضا کے لیے پڑھنے ہیں۔ 2 رکعت نفل پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں خالص اللہ کی رضا کے لیے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر، بس یہ نوافلوں کی نیت ہے۔ نفل اس ترتیب سے پڑھنے ہیں کہ سورۃ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، پھر رکوع سجود جانا ہے، دوسری رکعت ادا کرنی ہے، سلام پھیرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر 70 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ پھر آپ نے 2 رکعت نفل ادا کرنے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، اور نفل اسی ترتیب سے پڑھنے ہیں جو طریقہ کار میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ اور جب آپ اگلے 2 رکعت نفل ادا کر لیں تو اسی جگہ بیٹھ کر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ان کلمات کو آپ نے 70 مرتبہ پڑھنے۔ پھر آپ نے اگلے 2 رکعت نفل ادا کرنے ہیں، اور جب آپ یہ 2 رکعت نفل بھی ادا کر لیں تو اسی جگہ بیٹھ کر 70 مرتبہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد 70 مرتبہ ان کلمات کو پڑھنے۔ پھر 70 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے مقصد کے لیے، اپنی حاجت اور مراد کے لیے خوب دعائیں کرنی ہیں، التجائیں کرنی ہیں، کامیابیوں کے لیے، خوشیوں کے لیے، رزق اور دولت کے لیے، اس کے علاوہ اپنے نصیب کو کھولنے کے لیے، بندشوں اور رکاوٹوں کو ختم کرنے کے لیے۔ یہ بہت ہی مجرب عمل ہے۔ یہ 6 رکعت نفل بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اور 12 رکعت نفل بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن جو پہلے 6 رکعت نفل آپ نے پڑھنے ہیں وہ نوافل پڑھنے کے بعد جو میں نے آپ کو اذکار بتائے ہیں ان اذکار کو ضرور کرنا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ 12 رکعت نفل پڑھنا چاہتے ہیں تو اگلے جو آپ نے 6 رکعت نفل پڑھنے ہیں اس کے بعد کوئی بھی آپ تسبیحات پڑھ سکتے ہیں۔ پھر بارگاہ الہی میں رو کر، گڑ گڑا کر اپنے نصیب کی بلندی کے لیے دعا کریں، اپنے پیاروں کے نصیب کو کھلنے کے لیے دعا کریں۔ جن لوگوں کی اولاد نہیں، جن لوگوں کی شادیاں نہیں ہو رہی، جن لوگوں کے کاروبار نہیں چل رہے، جن پہ قرضے ہیں، جو بیماریوں میں مبتلا ہیں، جو پریشانیوں میں گھیرے ہوئے ہیں، جن پر پہاڑ جتنی پریشانیاں ہیں، پریشانیوں نے گھیر رکھا ہے، سب لوگ ان 6 رکعت نوافلوں کو پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کسی بھی تعداد میں یہ نوافل ادا کر سکتے ہیں۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، یہ وقت ضائع کرنے کا نہیں بلکہ بارگاہ الہی میں دعائیں مانگنے کا ہے، بارگاہ الہی میں جھک جانے کا ہے، بارگاہ الہی میں اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنے کا ہے، بارگاہ الہی میں دعائیں مانگنے اور مقبول کروانے کا ہے۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جتنا زیادہ ہو سکے اللہ کا ذکر پاک کیا کریں۔ ذی الحج کے یہ پہلے 10 دن آپ کے مقدر اور نصیب کو بدل سکتے ہیں، لیکن 1 ذی الحج سے لے کر 9 ذی الحج تک جو میں نے آپ کو نوافل بتائے ہیں ان نوافلوں کو ضرور پڑھیے گا۔ جو لوگ یکم ذی الحج کو نہ کر سکیں وہ 2 یا 3 ذی الحج کو نفل پڑھ لیں۔ جب بھی آپ میری یہ ویڈیو دیکھیں بغیر اجازت کے آپ یہ نفل پڑھ کے اپنے نصیب کو روشن کرنے کے لیے، اپنے پیاروں کے نصیب کو روشن
کرنے کے لیے اللہ سے دعائیں کر سکتے ہیں. کامیابیاں، خوشیاں، عروج اور ترقیاں ضرور آپ کا مقدر بن جائیں گی انشاءاللہ.